ہم نے اللہ پاک سے ایک خاص طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد اور میثاق کیا ہے. ہماری روحوں نے عالم ارواح میں کیا اور ہمارے اجساد نے یہاں مکلف ہونے کے بعد کیا. اس عہد کو انسان بھول جاتا ہے اور اس کی زندگی صرف نفسانی لذتوں، دنیا کے تقاضوں، دنیا کی ضروریات اور چھوٹے فائدے کے لیے گزر جاتی ہے. پھر اللہ جل شانہ نے اپنی سنت بیان کی ہے کہ جو من کان یرید العاجلہ، جو پھر اس کو اپنا مقصد بنائے گا، جو پھر اس دنیا کی فانی زندگی کو، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کے مزوں کو، دنیا کی مادیت کو، راحت کے اسباب کو، عیش و عشرت کے سامان کو مقصد بنائے گا، فَعَجَّلْنَا لَهُ مَا نُرِيدُ. تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس نے اتنے چھوٹے چیز کو اپنا مقصد بنایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس میں سے جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اس کے اس مقصد کے مطابق دے دیں گے. اور یہ اس کی کامیابی نہیں ہوگی، اور یہ اس کی کامرانی نہیں ہوگی. اس نے اپنے عالی شان اور عظیم الشان مقصد کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کو اپنا ہدف بنایا. عاجلہ، جلدی ہاتھ آ جانے والی چیز کو، فوری فائدے والی چیز کو اس نے اپنا مقصد بنایا. تو اللہ نے فرمایا پھر ہم ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ چاہا تو اس میں سے جس کو پھر بھی ہم جس کو اور جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اس کے نتیجے. لیکن وہ اپنی آخرت اور اپنی دنیا کا حقیقی سکون برباد کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے موقع برباد کر دیتا ہے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور پھر جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے، جو اپنا مقصد، اپنا مطمع نظر، اپنا ہدف آخرت کی زندگی کو بناتا ہے، اور اس کے لیے پھر جو محنت اور جو کوشش درکار ہوتی ہے وہ محنت اور کوشش بھی وہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، اس کو اللہ پاک عظیم الشان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ جو ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اجتماعات کے اندر، کہ اس مذاکرے کے لیے ہم در حقیقت جمع ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کے رخ کو درست کرنے کے لیے. جس طریقے کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے شب و روز جس طرح گزر رہے ہیں، اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے کہ کیا ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہماری صبح و شام، ہماری موجودہ ترتیب، کیا یہ ہمیں کامیابی کے رستے کی طرف لے کر جا رہی ہے یا یہ ہمیں ناکامیوں کے رستے کی طرف لے کے جا رہی ہے. اوقات زندگی، یہ سانسیں، یہ گھڑیاں جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس اور گنا چنا سرمایہ ہے، یہ صحیح جگہ کے اوپر لگ رہا ہے یا یہ کسی غلط جگہ کے اوپر لگ رہا ہے؟ اس کا یہ جو کھیتی ہم بو رہے ہیں وقت کی، یہ صحیح فصل لائے گی، گل و گلزار کی فصل لائے گی، یا کانٹوں کی فصل ہم اپنے لیے بو رہے ہیں جو دنیا آخرت کی زندگی کو پریشان کر دے گی؟ یہ سوچ و بچار اس مجمع میں، اس مجلس میں، اس اجتماع میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہاں یہ اتنی ساری کوشش کی جاتی ہے. ہمارے حضرات اکابر اتنا دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. اور اگر ہم انصاف کے ساتھ، حقیقت پسندی کے ساتھ غور کریں گے، اپنے گریبان میں سر ڈال کر، مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص غور کرے گا، ہم سب اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. یہ زندگی جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دی تھی، ہماری ہر سانس اس کے اوپر نہیں لگ رہی، ہماری ہر کوشش، ہماری ہر صلاحیت، ہمارا ہر چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اس کے اوپر نہیں لگ رہی ہے، ہمیں پتہ چلے گا. اور جب یہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہماری فکر یہ پیدا ہو جانی چاہیے ہمارے دل میں کہ اس مقصد کے اوپر ہماری زندگی کیسے لگے گی، ہم کیسے آئیں گے اس مقصد کی طرف، تاکہ یہ جو چیز جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے، جو اللہ جل شانہ کی رضامندی ہمارے لیے ثابت کر سکتی ہے، جس کے اوپر آخرت کی نعمتوں کا مدار ہے سارا کا سارا، جس پہ دنیا کی حیات طیبہ کا مدار ہے، یہ گر ہمیں کہاں سے ہاتھ آئے گا، یہ رستہ ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ ماحول ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ فضا ہمیں کیسے ملے گی؟ اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں ہم سارے جمع ہوئے ہیں. یہ کوئی جلسہ نہیں ہوتا صرف کہ ہم نے اس میں کچھ باتیں کی. اگر یہ فکر بولنے والے کے اندر
اور یہ فکر سننے والوں کے اندر اگر پیدا نہ ہو تو پھر ہمارے جمع ہونے کا فائدہ کیا؟ آپ کا اتنی دور دور سے آنا اور اس رات کے اندر یہاں بیٹھنا، اور پھر سال میں ایک موقع، سال میں ایک دفعہ ہم لوگ اس طرح جمع ہوتے ہیں. ویسے تو الحمدللہ مجالس یہاں چلتی ہیں، لیکن یہ موقع ہمیں سال میں ایک دفعہ آتا ہے. تو ہم آج اس مجلس کے اندر ایک نیت کر لیں، سارے کے سارے لوگ اجتماعی طور پر، کہ انشاءاللہ جب ہم اس مجلس سے آج اٹھیں گے تو اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی درست زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے زندگی کے لیے کچھ قطعی فیصلے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عہد کو تازہ کر کے اٹھیں گے. اور یہ کوئی نیا عہد نہیں ہے، یہ وہی عہد ہے جو ہماری ارواح نے اللہ کے سامنے کیا تھا اور جو کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا. جس زندگی کا ہم نے وعدہ کیا اس زندگی کے حصول کو اپنا اولین مقصد بنائیں گے. دنیا کے تمام تقاضوں کو، دنیا کے تمام کاموں کو، اپنے روزمرہ کے کاروبار کو، اپنی ملازمتوں کو، اپنی زمینداری کو، اپنی پڑھائی کو یا کسی بھی چیز کو، اس کو ہم اپنے سامنے اولین مقصد کے طور پر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم تقوی والی زندگی کے حصول کو اپنا اولین مقصد بنائیں گے.